دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا، دعا کی۔ اصل میں طبیعت بڑی شدید خراب تھی، کل زکام وغیرہ معاملہ تھا، اب بھی ہے لیکن اب بڑی حد تک افاقہ بھی ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ آج کا عنوان ہے کہ حکومت کب ختم ہو رہی ہے، اور ایک چھوٹی سی نظم میزان غلامی۔ تو ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں فضا میں، پاکستان میں سیاسی فضا میں آج کل بڑی اسپیکولیشن ہے کہ خان صاحب کی حکومت کب جا رہی ہے۔ اس کے یعنی ظاہر ہے حق اور مخالفت دونوں میں دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دلائل کا وزن کیا ہے یا ویراسٹی کیا ہے، ان میں کہاں تک کوئی کانٹینٹ ہے جس پر ریلائی کیا جا سکتا۔ تو دیکھتے ہیں جی، مثلا پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے حق میں کیا ہے، کہ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ختم ہونے لگی ہے۔ عام طور پر جو یہ یعنی خیال ظاہر کرتے ہیں یا توقع یا گمان ہے جنہیں کہ حکومت ختم ہو رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دسمبر کے آخر یعنی جو موجودہ مہینہ ہے اس کے آخر میں، یا زیادہ سے زیادہ جنوری کے اختتام تک حکومت جو ہے، خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالہ آستانہ عالیہ بنی گالہ شریف تشریف لے جائیں گے جی، اور وہاں سے پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ اب یہ کیوں ہم سوچتے ہیں یا لوگ کیوں سوچتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میری نظر میں عام ترین اس چیز کو جو کریڈنس، اس چیز کو جو کریڈیبلٹی دیتا ہے فیکٹر، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کا جو یقین ہے، ان کا جو تیقن ہے، اس میں جو ایک سرٹنٹی ہے، اس وجہ سے مثلا مولانا صاحب جو ہیں وہ کنسسٹنٹلی جب سے انہوں نے مارچ کا اعلان کیا، پھر مارچ کیا، پھر اس کے فیزز اور بالآخر وہ ڈسیپیٹ ہوا، تو مولانا کا بار بار یہ اظہار ہے کہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی ہے، اور کمٹمنٹ یہ ہے کہ دسمبر کے اینڈ تک حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب مولانا کوئی اس قسم کی ہوائی چیزیں چھوڑنے والے تو یقیناً سیاستدان نہیں ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ سنجیدہ سیاستدان ہیں، سنجیدہ شخصیت ہیں، اور بڑی کیلکولیٹڈ موو اور کیلکولیٹڈ بات ہوتی ہے ان کی، اور ظاہر ہے رو روان تھے وہ مارچ کے، اور یہ یعنی اتنی بڑی ایکسرسائز کرنا، سو ٹو سے آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں اتنی بڑی ایکسرسائز، اتنے وسیع ایریے سے لوگوں کو موبیلائز کرنا اور اسلام آباد میں اتنی جمع غفیر دکھانا، یہ شاید پہلی مرتبہ تھا، اور شاید مولانا کے علاوہ کسی کے شایان نشان یا ان کی کیپیسٹی بھی شاید نہ ہو۔ لہذا جب وہ واپس گئے ہیں تو ظاہر ہے کسی کمٹمنٹ کے تحت گئے ہیں، لاجیکل بات تو یہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی مجھ سے کمٹمنٹ کی گئی ہے۔ جب جو راہبر کمیٹی یا باقی اپوزیشن جو وائڈر ہے اس کے لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب سے کہ کس سے کمٹمنٹ کی ہے، تو ظاہر ہے یہ بات مبہم رکھی جاتی ہے، کوئی بھی دو ٹوک انداز میں یہ معاملات ہی ایسے۔ پھر یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ گارنٹی کیا ہے، تو مولانا کہتے ہیں کہ گارنٹی کوئی نہیں ہے، کمٹمنٹ ہے۔ دیکھیں اس کے یعنی اس ٹائپ کی جو موومنٹس یا بیہائنڈ دی سین جو مینوورنگ ہے پولیٹیکل، اس میں دو ٹوک انداز میں باتیں بہرحال نہیں ہوتی کہ یہ بندہ ہے گارنٹر ہے، یہ نہ ہوا تو یہ ہوا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی سے کوئی خاص رقم لینی دینی ہے جس کے لیے کوئی گارنٹر وغیرہ ہیں۔ ظاہر ہے الٹیمیٹلی گارنٹی کمٹمنٹ ہی ہوتی ہے جی، یعنی جو کمٹمنٹ دینے والے ہیں وہ کل مکر جائیں تو گارنٹی تو وہی دیتے ہیں نا، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب کوئی سپریم پاور جو ویسے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ظاہر ہے اس سے ادھر ادھر جو عام طور پر پہلے یہ گارنٹر سمجھے جاتے تھے، مثلاً جب مشرف نے وردی اتارنی تھی یا بی بی نے واپس آنا تھا، تو بظاہر گارنٹر جو ہیں وہ
بعض امریکی اور برطانوی آفیشلز بھی ہوا کرتے تھے اس ٹائپ کی صورتحال میں، یا بالفرض یہی کہہ لیں کہ نواز شریف کی صورت میں سعودی گارنٹر تھے، یا لبنان کا وزیر اعظم حریری تھا، سعد حریری. تو اس ٹائپ کی تو صورتحال نہیں ہے. اب ظاہر ہے ود ان کنٹری ہی یہ بات ہے، اور گارنٹی پاکستان میں کمٹمنٹ کون دے سکتا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ کمٹمنٹ دینے والے حضرات جو ہیں وہ راولپنڈی میں جی ایچ کیو شریف یا المعروف سومناتھ کا مندر جو ہے اس کے بھگوان ہی ہیں. اب عام آدمی تو کمٹمنٹ نہیں دے سکتا، ظاہر خان صاحب تو کمٹمنٹ نہیں دیں گے نا. خان صاحب کے جو پیٹرنز ہیں وہی دے سکتے ہیں کمٹمنٹ، اور وہی گارنٹر بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کی طرف سے کمٹمنٹ یا گارنٹی دونوں مرج ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ بات کہنا کہ گارنٹر کون ہے، یہ بات میننگ لیس ہے. اگر کمٹمنٹ ہے تو کمٹمنٹ کرنے والے ہی گارنٹر ہیں. اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اخبارات میں یعنی برطانوی ایک اخبار موسٹ پروبیبلی اکنامک ٹائمز وغیرہ میں کہیں یہ ذکر ہوا ہے کہ 6-7 جنرلز ہیں جو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے آن بورڈ لیا. یہ لفظ بڑا بار بار استعمال ہوتا ہے. تو آن بورڈ لیا چیف جسٹس صاحب کھوسا صاحب کو، اور پھر یہ پوری ارینجمنٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور یہ مارچ وغیرہ. اب کیونکہ جو پہلے پلانڈ تھا کہ سیدھا سادہ یعنی ایکسٹینشن کو جوڈیشل عام کے یعنی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جوڈیشری کے ذریعے پریمپٹ کر دیا جائے گا باجوہ صاحب کو. اب یہ بات بظاہر لگتی ہے کہ اس میں یعنی کوئی بات ہے، کوئی کنٹینٹ ہے، لیکن جب آؤٹ کم ہوا تو یعنی دو ٹوک نہیں ہوا. انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ ان کے ایکسٹینشن کو ختم نہیں کیا، جو کہ پہلے 2 دن محسوس ہوتا تھا، تیسرے دن موڈ جو ہے وہ عدالت کا مختلف تھا. تو گویا انہوں نے درمیان میں رکھ دیا ہے ایک، یعنی نہ تو مکمل ختم کیا ہے نہ سموتھ سیلنگ دی ہے. لہذا لیجسلیشن کریں اور 6 مہینے ایکسٹینشن یا آئین میں ترمیم کریں وغیرہ وغیرہ. اب کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھنڈی اسی لیے رکھی گئی ہے کہ یہ معاملہ طے نہیں ہوگا، کیونکہ موجودہ حکومت کی کمپیٹنس تو آپ پتہ ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن تیار کرنے کے لیے پوری مسلح افواج کے سربراہ آرمی چیف اور ساری کابینہ جو ہے دن رات محنت کرتے رہے، پھر بھی اس سے کچھ یہ نوٹیفیکیشن کام کا نہیں بنا. تو ان سے لیجسلیشن جبکہ بڑی تھن میجورٹی ہے اور مینجڈ میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں دونوں ایوانوں میں، بلکہ اپر ہاؤس یعنی سینٹ میں تو حکومت مائنارٹی میں ہے، تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے مائنارٹی کا سینٹ کا چیئرمین بنوا لیا ہے اور پھر عدم اعتماد بھی ناکام کروایا، وہ یہ پاس بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو براہ راست ان کا ہے. اور سینٹ کا چیئرمین موسٹ پروبیبلی بنوایا بھی اسی لیے گیا ہوگا کہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو. باہر یہ تو جیسچرز ہیں، یہ یعنی کنجیکچرز ہیں، یہ ایک گمان ہے. اب ان جنرلز میں سے بظاہر ایک سرفراز صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، سپرسیڈ ہو گئے، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ندیم صاحب بن گئے، لہذا وہ انہوں نے ملازمت جو ہے وہ چھوڑ دی، ریٹائر ہو گئے. باقی 5-6 اور ہیں، ان کی کوشش ہے. لیکن ظاہر ہے میکنزم اس طرح کا ہے فوج کا کہ اس میں 2 ٹوک انداز میں کھل کے کوئی آرمی چیف کے خلاف نہیں آ سکتا. لیکن یہ بھی بات ہے کہ جو کچھ ہوا ہے عدالت میں وہ بھی کسی اشیر بات کے بغیر عموماً ہمارے جج حضرات جو ہیں وہ نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح ایک اور لیول کی انسرٹنٹی کریٹ ہوئی ہے. تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ گویا وار اگر تھی تو وہ اینڈ نہیں ہوئی، وہ جاری ہے، اور آئندہ چند مہینوں میں یا چند ہفتوں میں موسٹ پروبیبلی اس کا آؤٹ کم آ جائے گا. تو جب مولانا کہتے ہیں کہ اس کا باپ بھی استعفیٰ دے گا تو شاید اس سے مراد ان کا بیالوجیکل باپ نہیں ہے، وہ تو شاید فوت ہو گئے خان صاحب کے والد صاحب، ان کے پولیٹیکل باپ کا ذکر ہوگا باجوہ صاحب کا. جی اب نیکسٹ جو انڈیکیٹر ہے یہ ہے کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہماری یہ لیجسلیشن یا آئین میں ترمیم جو ہے اگلا وزیر اعظم کرے گا. تو اس سے بھی یہی ہے کہ یعنی وہ ان کے خیال میں یہ ابھی بس ہونے ہی والا ہے. اور
اس کے علاوہ یعنی جو اسپانسرز کا آپس میں اختلاف ہے، یکسوئی نہیں ہے، یعنی GHQ میں یکسوئی نہیں ہے، تو وہ بھی امکان یہی ظاہر کرتا ہے، لیکن یکسوئی نہ ہونا اس کو پرولونگ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ اور ایک اور بڑا سٹرانگ انڈیکیٹر ہے کہ PMLN کا ایک سیرینٹی سٹائلڈ جو اس وقت موڈ ہے کہ بالکل خاموش ہیں۔ PMLN ان ایکٹیو ہے اس وقت پالیٹکس میں، ایک یعنی نہ ہی کوئی دھواں دھار بیان بازی ہے، مریم صاحبہ بھی خاموش ہیں، ایون ٹویٹر یا سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو نہیں ہیں، اور شہباز شریف اور نواز شریف ظاہر ہے لندن میں ہیں اور ابھی شاید چند ہفتوں تک واپسی بھی نہ ہو۔ تو یہ خاموشی جو ہے وہ بھی یعنی کسی چیز کو دیکھ کے ہے کہ بس کوئی زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ حالات یا جو پولیٹیکل میکینکس ہے اسی طرح موو ہو رہی ہے جس طرح الٹیمیٹلی وہ ڈیسٹینیشن ہوں گے۔ اور یہی جو کمنٹیٹرز ہیں سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کو بڑا اہم رول ملے گا، موسٹ پروبیبلی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر پنجاب۔ جو کچھ بھی ارینجمنٹ ہوگی یہ ہوگی اڈاک، الٹیمیٹلی الیکشن ہی جس طرح مولانا کہتے ہیں کہ مارچ میں ہوں گے، یعنی ان ہاؤس چینج ایک ٹیمپریری فیز ہو سکتا ہے یا ڈائریکٹلی الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ایک اڈاک ارینجمنٹ، یعنی اگر فوری اسمبلی ختم ہو تو پھر ظاہر ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اگر نہیں ختم ہوتی ان ہاؤس چینج کا لیبل ہے تو پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے پہلے ایک پولیٹیکل سیٹ اپ جو ٹرانزیٹری نیچر کا ہوگا۔ تو اس طرح PMLN کی خاموشی بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے۔ پھر حکومت کا کچھ جارحانہ پن یعنی غیر حقیقی ہے۔ خان صاحب جب بد زبانی اور بدبودار قسم کی گفتگو کرتے ہیں اپوزیشن کے خلاف، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بظاہر کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے لیجسلیشن کے لیے یا آئین میں ترمیم کے لیے، شاہ محمود قریشی، اسد عمر وغیرہ پر مشتمل، اور یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ یعنی GHQ کے ہی یعنی نامینی آپ کہہ لیں یا انہی کے ہڑے لو کرتے ہیں، وہ جس طرف چاہیں ان کو ملا دیں۔ اسد عمر تو براہ راست جنرل کا بیٹا ہے، شاہ محمود قریشی جو ہے وہ مجاور اگرچہ ہے ایک لیکن وہ ہمیشہ سے GHQ کی قربت میں ہی سیاست کرتا ہے، اور دونوں خواہش مند ہیں ریپلیس کرنے کے لیے خان صاحب کو۔ یعنی اگر کہیں نیگوشیشنز ہوں تو وہ اپنی اوپننگ دیکھیں گے، خان صاحب کے لیے نہیں ہے وہ۔ اور یہ جارحانہ پن خان صاحب کا شو کرتا ہے کہ وہ گویا مایوس ہیں، اور وہ جو ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہوتی ہے اس طرح کہ اب جتنے دن ہیں چلو اسی طرح گزار لیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزدار صاحب کو بجائے نکالنے کے بظاہر یعنی جو سپرفیشل انداز میں دیکھیں تو وہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ ابھی ٹھہریں گے اور یہ میں آئندہ 4 سال بھی ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتھ ہی شہباز شریف کی ٹیم بیوروکریسی کی آ گئی، جن پر الزام تھا کہ شہباز شریف کی فرنٹ مین ہیں اور پیسے کھانے کے لیے انہوں نے یہ سارے پروجیکٹ بنائے ہیں، لہٰذا وہ بیانیاں بھی اب ماضی میں چلا گیا۔ وہ جھوٹ یعنی خان صاحب کے جو ہمیشہ یعنی جھوٹوں کو یو ٹرن کرتے ہیں اس طرح کا یو ٹرن ہے۔ تو جب شہباز شریف کی ٹیم آ گیا تو پھر شہباز شریف اس ٹیم کے سربراہ کیپٹن تو وہی ہوں گے، ادروائز تو دیکھیں نا ٹیم جس کیپٹن کے ساتھ ایڈجسٹڈ ہے اس کے بغیر پرفارم کرنا مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ اورنج ٹرین کا افتتاح یہ بھی انڈیکیٹر ہے، ویسے یعنی آپریشنل وہ ہوگی مارچ اپریل میں کہیں جا کے، لیکن خان صاحب کو جلدی ہے کہ میرے لیبل میری تختی لگے افتتاح کرنے کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ BRT تو یوم قیامت سے کچھ دیر بعد BRT پشاور مکمل ہوگی، تو اس سے بہتر ہے کہ لاہور والی اورنج ٹرین شہباز شریف والی جو ہے اسی کا افتتاح کر کے گزر اوقات کی جائے، اور اس کے لیے بھی یعنی اس کی مکمل آپریشنل ہونے کا انتظار نہیں ہے کیونکہ وہ تو اپریل میں ہوگی، تو احتیاطاً پہلے ہی افتتاح کر لیتے ہیں کیونکہ صبح گیا یا شام گیا جی۔ اسی طرح یعنی اس ٹائپ کے یہ سارے جو مکمل معاملات ہیں، اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ خان صاحب کا جو چیپٹر ہے پولیٹکس میں وہ کم و بیش کلوزنگ کی طرف بڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور موسٹ پروبیبلی امکان یہی ہے کہ چلو دسمبر کی ڈیڈ لائن نہ بھی اچیو ہو سکی تو جنوری کی آخری ڈیٹ تک جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بہرحال
الوداعیہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں، یہ تو تخمین و ظن ہے، ظاہر ہے کسی کے پاس یا تو براہ راست جو سپانسرز اور گارنٹر ہیں جو اس چیز کو یعنی اس کے معمار ہیں ان کو پتہ ہوگا، یا خان صاحب کو پتہ ہوگا، یا مولانا کو پتہ ہوگا کہ جس نے کمٹمنٹ ان کے ساتھ کی ہے، اور ظاہر ہے کمٹمنٹ جی ایچ کیو کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ میزان غلامی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں وہ نظم پیش کرتا ہوں کہ میزان غلامی، قاضیوں نے 3 روز ارکریزی کی ہے، قاضیوں نے 3 روز ارکریزی کی ہے، غور بھی کیا ہے تحقیق بہتری کی ہے، قاضیوں نے 3 روز ارکریزی کی ہے، غور بھی کیا ہے تحقیق بہتری کی ہے، غلامی فرض عین ہے تابع داری ہے حیات، یعنی یہ ان کی فائنڈنگز یہ ہیں، ارکریزی کی ہے تو فائنڈنگز یہ ہے کہ بس غلامی ہی فرض عین ہے پاکستانیوں پر، غلامی فرض عین ہے تابع داری ہے حیات، یعنی فرما برداری منہ زوروں سینہ زوروں طاقتوروں اس سمنات جو پنڈی میں ہے اس کے بھگوانوں کی پرستش ہی زندگی ہے، یہی فائنڈ آؤٹ ہوا ہے۔ بالآخر قاضیوں نے بڑا ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا ہے تو یہی ان کی فائنڈنگس ہے، یہی ان کا فیصلہ ہے کہ غلامی فرض عین ہے تابع داری ہے حیات، یہ انصاف جھوٹا ہے یہی دلیری کی ہے، غلامی فرض عین ہے تابع داری ہے حیات، یہ انصاف ڈھونڈا ہے یہی دلیری کی ہے، ہر دور کے اہل عدل نے وطن پاک میں، ہر دور کے اہل عدل نے وطن پاک میں بے ضمیری ہی کی تخم ریزی کی ہے، ہر دور کے اہل عدل نے وطن پاک میں بے ضمیری ہی کی تخم ریزی کی ہے، اور سینہ زوروں ہی کو سرخ رو کیا ہے، سینہ زوروں ہی کو سرخ رو کیا ہے، میزان عدل میں ہیرا پھیری کی ہے، سینہ زوروں ہی کو سرخ رو کیا ہے، میزان عدل میں ہیرا پھیری کی ہے، قاضیوں نے 3 روز ارکریزی کی ہے، غور بھی کیا ہے تحقیق بہتری کی ہے، غلامی فرض عین ہے تابع داری ہے حیات، یہ انصاف ڈھونڈا ہے یہی دلیری کی ہے، ہر دور کے اہل عدل نے وطن پاک میں بے ضمیری ہی کی تخم ریزی کی ہے، سینہ زوروں ہی کو سرخ رو کیا ہے، میزان عدل میں ہیرا پھیری کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اور پھر ایک دفعہ شکریہ جن لوگوں نے اچھے جذبات کا اظہار کیا یہ طبیعت کی خرابی پر، اور اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور نوٹیفیکیشن کا بیل والا بٹن بھی دبا دیں، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔